نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سلمان مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر آنیہ وہی گر گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، سلمان مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آنیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے لگتا ہے سلمان تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آنیہ کی امی نے اس سے کہا۔ نہیں امی جان، ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ سلمان کے گھر والوں نے کیا بتایا تھا؟ آنیہ اپنی امی سے بولی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے پر کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ سلمان کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے، میرا دل کہتا ہے میں سلمان کو ڈھونڈ کے ہی رہوں گی۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا سلمان کو غائب ہوئے۔ آنیہ کئی عاملوں کے پاس گئی پر کوئی کچھ نہ بتا سکتا۔ آنیہ جنگل میں کھڑی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ ایک کشش اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جنگل ختم ہوا تو آگے میدان تھا، وہاں پر ایک تالاب تھا اور تالاب کے پاس ایک جھونپڑی تھی۔ آنیہ کے قدم اس جھونپڑی کی طرف اٹھنے لگے۔ آنیہ اندر گئی تو اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ آنیہ کو دیکھ کر آنیہ سے بولے مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ تب ہی آنیہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ تب ہی آنیہ کو یاد آیا کہ جو جنگل اس نے خواب میں دیکھا ہے وہ تو اس کے گھر کے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ آنیہ نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے اور سب سو رہے تھے۔ آنیہ بغیر کسی کو بتائے گھر سے باہر نکل گئی۔ آنیہ جب جنگل میں گئی تو اسے اپنے خواب والا منظر یاد آ گیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ پھر وہی جھونپڑی نظر آئی۔ آنیہ کے قدم بے اختیار جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ وہ جھونپڑی کے اندر گئی اور اندر وہی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ آؤ آنیہ بیٹی، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سلمان کہاں ہیں؟ آنیہ نے بے تابی سے پوچھا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہاں میں جانتا ہوں بیٹی، سلمان کہاں ہے، اسے واپس لانا بہت مشکل کام ہے، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کہاں ہے، میں اسے واپس لے کر آؤں گی۔ آنیہ بزرگ بابا سے بولی پلیز بابا جی مجھے بتائیے وہ کہاں ہے۔ وہ اس وقت پرستان میں ہے بیٹی۔ پھر بابا جی نے آنیہ کو سب کچھ بتا دیا جو کچھ سلمان کے ساتھ ہوا۔ وہ پری ایک ایسا چلا کر رہی ہے جس سے سلمان سب کچھ بھول جائے گا اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ سب سن کر آنیہ پریشان ہو گئی۔ بابا جی کیا اسے واپس لانے کا کوئی اور راستہ ہے؟ آنیہ نے بابا جی سے پوچھا۔ راستہ تو ہے بیٹی، پر کسی کو پرستان جانا ہوگا اور پری سے لڑنا ہوگا۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا ہے جو پرستان جا سکے؟ بابا جی نے آنیہ سے پوچھا۔ میں خود وہاں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹی، بابا نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا، پر بابا جی ابھی مجھے گھر جانا ہوگا، میں نے کسی کو بھی گھر میں بتایا نہیں ہے۔ آنیہ نے بابا جی سے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ اور جلدی آنا، بابا جی نے آنیہ سے کہا۔ وہ گھر گئی تو سب اس کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ آنیہ کو دیکھتے اس کی امی اس کے پاس آئی اور بولی کہاں چلی گئی تھی بیٹی؟ تو آنیہ نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی امی نے منع کر دیا کہ وہ پرستان نہیں جائے گی، پر اس نے امی کو منا لیا۔ آنیہ کی بات سن کر اس کی امی مان گئی تو وہ بابا جی کے پاس چلی گئی اور جاتے ہی کہا بابا جی میں آ گئی ہوں، اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آنیہ تمہیں نیلم پری سے لڑنا ہوگا، تب ہی تم سلمان کو حاصل کر پاؤ گی۔ تمہیں وہاں پر نیلم پری کا محل تلاش کرنا ہوگا جو نیلے رنگ کا ہے، اور ایک غار تلاش کرنی ہوگی جس کے اوپر سرخ پتھر ہے۔ اس غار کے اندر ایک تلوار ہے، اسی تلوار سے تم نیلم پری کو ختم کر پاؤ گی۔ ٹھیک ہے بابا جی میں ایسا ہی کروں گی اور انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے تم اپنی آنکھیں بند کرو، میں تم کو وہاں پر پہنچا دیتا ہوں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بابا جی نے کہا اور آنیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بابا جی نے آنیہ سے کچھ کہا تو بابا جی نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو اس نے پھر سے کہا اب اپنی آنکھیں کھول لو بیٹی۔ جب آنیہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے ایک نئی دنیا تھی۔
چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، ندیاں بہہ رہی تھی اور بہت خوبصورت محل تھے۔ آنیا ابھی ان نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی کہ تبھی اسے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ آنیا نے مڑ کر دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے سامنے ایک بلا کھڑی تھی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس کے 2 لمبے دانت منہ سے باہر کو آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ڈرونی تھی۔ آنیا نے خوف سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو بلا اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ تبھی آنیا کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنیا نیچے گر گئی۔ آنیا کی آنکھیں کھلی تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ تب ایک دم اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے پنک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 پر بھی تھے۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک پری زاد ہے۔ کون ہو تم؟ اور میں یہاں کیسے آئی؟ اور وہ بلا کہاں گئی؟ آنیا نے ایک ساتھ ہی کئی سوال اس لڑکی سے کر دیے۔ جواب میں وہ لڑکی مسکرائی اور آنیا کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا نام آشا پری ہے۔ میں سیر کے لیے نکلی ہوئی تھی کہ میری نظر تم پر پڑی۔ تمہارے پیچھے وہ بلا لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس بلا کو ختم کر دیا اور تمہیں یہاں لے کر آ گئی۔ پر تم تو انسان ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ پری نے آنیا سے پوچھا۔ جواب میں آنیا نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ وہ یہاں کس کے لیے آئی ہے۔ نیلم پری تمہارے منگیتر کو اٹھا کے یہاں لے آئی ہے؟ اس سے یہی امید تھی۔ آشا پری کو غصہ آ گیا۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ غار کہاں ہے؟ آنیا نے پوچھا۔ میں جانتی ہوں آنیا، میں بھی تمہارے ساتھ میں اپنا انتقام پورا کروں گی۔ آشا کی بات سن کر آنیا نے پوچھا، نیلم پری نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟